اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اے پی سنگھ کے بہت بڑے بڑے پردے فاش ہونے لگے ہیں۔ بڑی خبر ہے کہ آخر یہ اے پی سنگھ سیما اور سونیا اختر جیسی عورتوں کے کیس میں اتنی دلچسپی کیوں لیتا ہے، اور پھر ایسی عورتوں کی حمایت کیوں کرتا ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنا دیس، اپنا گھر، اپنے ماں باپ، شوہر سب کچھ چھوڑ کر آتی ہیں، تو ایسی عورتوں کا اے پی سنگھ کیوں ساتھ دیتا ہے؟ بڑی ہی خوفناک اور بڑی ہی خطرناک خبر ملی ہے، اور کیوں بھارت دیش کی عورتیں اے پی سنگھ کے خلاف جا کر بیان دے رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ تو دوستو، دل تھام کر سنیں، کیونکہ یہ خبر سنتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ سب لوگ اے پی سنگھ کے منہ پر تھوکیں گے، گالیاں دیں گے، اور اس کی نسل، اس کے باپ کو بھی اور اس کی ماں کو بھی بھرپور گالیاں سننے اور دیکھنے کو ملیں گی۔ تو دوستو، اے پی سنگھ کا اصلی چہرہ یہ ہے کہ یہ ایک دلال ہے جو عورتیں سپلائی کرتا ہے۔ پہلے خود استعمال کرتا ہے، پھر بڑے بڑے عیاش لوگوں کے پاس جا کر سیما جیسی عورتوں کی عزتوں کا سودا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سیما جیسی عورتوں کے کیس فری میں لڑتا ہے۔ اس نے اپنی عیاشی کا اڈا فارم ہاؤس بنا رکھا ہے، جہاں پر یہ سیما جیسی عورتوں کو لے جا کر رنگ رلیاں مناتا ہے، اور پھر دنیا سماج کے سامنے راکھی بنوا کر بھائی بن کر بیٹھ جاتا ہے، تاکہ کوئی اس کی اصلیت کو نہ کھول سکے۔ لیکن اب جب کہ اس کی اوقات سامنے آ گئی ہے، تو نہ تو دیش بھارت خاموش ہو سکتا ہے اور نہ پاکستان۔ اے پی سنگھ نے سیما جیسی نہ جانے کتنی عورتوں کو سیل کر کے دولت روپیہ اکٹھا کر رکھا ہے، اور اس گندے کام میں سچن اور سچن کے باپ اور ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس کام میں لگا رکھا ہے، جو سیما جیسی عورتوں کو گھیرتے ہیں، ان کا گھر برباد کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر سیما جیسی عورتوں کو گھیرتے ہیں، ان کا گھر برباد کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر سیما کے پاس جیسے زیور تھا، گھر سیما کے نام تھا، غلام حیدر پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک بھیجتا تھا، ایسی عورتوں کی دولت بھی لے اڑتے ہیں، اور پھر سیما جیسی عورت کی عزت کے سودے بھی کرتے ہیں، اور خوب حرام کمائی کھاتے ہیں۔ ان سب کام کے اے پی سنگھ سچن کو 18,000 روپے ہر مہینے دیتا ہے۔ آپ لوگ خود دیکھیں، کبھی سچن پوری طرح بات بھی نہیں کر پاتا۔ ہر جگہ اے پی سنگھ ہر بات کا جواب دیتا ہے، کیونکہ سچن کتے کو تو بولنا بھی صحیح سے نہیں آتا۔ اس سے پوچھو کہ سیما کیسی لگتی ہے، تو بول دے گا کہ ہاں اچھی ہے۔ جتنا سیما اور اے پی سنگھ بولتا ہے، آپ لوگ نوٹ کریں، سچن نہیں بولتا، اور اب تو سچن سیما سے بھی دور جا کر کرسی پر بیٹھتا ہے، جبکہ اے پی سنگھ سیما کے بازو میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے سیما اے پی سنگھ کے لیے آئی ہے۔ کیا اے پی سنگھ کی ماں، بہنیں اور بیوی یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی، نہیں نوٹ کر رہی؟ اگر اے پی سنگھ کی بیوی دیکھ بھی رہی ہوگی، تو اے پی سنگھ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہوگا، کیونکہ بے غیرت تو یہ ہے۔ اور اے پی سنگھ کی بیوی بڈھی بھی ہو گئی ہوگی، اس بیچاری کا تو بڑھاپا ہی اے پی سنگھ نے برباد کر دیا۔ خود تو خوب سیما جیسی عورتوں کو فارم ہاؤس لے جا کر خوب عیاشی کرتا ہے رات کے اندھیرے میں، اور دن کے اجالے میں بھائی بن کر سوشل میڈیا والوں کو دکھاتا ہے۔ اے پی سنگھ جیسے لوگوں کو بھارت کی سرکار سزا کیوں نہیں دیتی؟ جو عورت ان لیگل طریقے سے بھارت میں گھسی، پوری بھارت میں تھو تھو ہو رہی ہے۔ اے پی سنگھ کی اور سچن جیسے مردوں کی کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ جس نے ایک شادی شدہ مسلم عورت کو ورغلایا، اس کو گھیرے، اس کو گھر سے بھگوایا، نہ صرف سیما کو بلکہ غلام حیدر کے 4 بچے جو معصوم اور پاکستانی مسلم بچے ہیں، ان کو بھی ان لیگل طریقے سے بھارت میں لے جا کر بٹھا دیا۔ اور بھارت سرکار کیوں اور کس لیے سیما کو اپنے دیس میں، اپنے شہر میں، اپنے بھارت کے گھر میں جگہ دے کر بیٹھی ہے؟ کیا مودی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اے پی سنگھ جیسے شخص کے آگے گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، جس نے ابھی تک سیما جو بالکل غلط طریقے سے بھارت میں آئی ہے، اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہا؟ مودی سرکار کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بھارت کی سوشل میڈیا چیخ رہی ہے، عوام چیخ رہی ہے، لیکن مودی کیوں خاموش ہے؟ وہاں کی گورنمنٹ کیوں چپ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ لوگ بھی اے پی سنگھ جیسے ہیں، یا اے پی سنگھ سے ملے ہوئے ہیں؟ کیا مودی کو نہیں دکھ رہا غلام حیدر کس طرح رو رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے؟ وہ اپنی نوکری چھوڑ کر
اپنے بیوی بچوں کے لیے بھارت جانے میں لگا ہے۔ غلام حیدر کی ہر بات سچ ہے۔ سیما کا جھوٹ پوری بھارت اور پاکستان کی میڈیا سن اور دیکھ رہی ہے۔ سیما کہتی ہے کہ غلام حیدر نے 2019 میں طلاق دے دیا تھا تو یہ غلام حیدر کے گھر میں کس حیثیت سے رہ رہی تھی؟ غلام حیدر جو پیسہ بھیجتا تھا کس حق سے اس کی کمائی کھا رہی تھی؟ اگر ہمارے اسلام میں طلاق شوہر دیتا ہے اور اگر عورت کو گھر میں عدت کروائے شوہر تب بھی 3 مہینے 10 دن عورت شوہر کے گھر میں عدت کے دن گزار سکتی ہے، لیکن یہ 2024 تک غلام حیدر کے گھر میں تھی اور غلام حیدر کی ایک سب سے چھوٹی بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ اتنا منہ بھر کر سیما جھوٹ بول رہی ہے کہ خود غلام حیدر نہیں، سیما کی بہنیں اور خاندان والے بھی سیما کے خلاف بول رہے ہیں اور غلام حیدر کی تعریف کر رہے ہیں کہ غلام حیدر اچھا آدمی ہے۔ غلام حیدر جیسا آدمی سیما کو کہیں مل ہی نہیں سکتا، یہ سیما کی دونوں بہنوں نے گواہی دی ہے۔ سیما بولتی ہے 4 سال سے غلام حیدر مارتا پیٹتا تھا، سیما کی آنکھوں میں مرچیں ڈالتا تھا۔ اگر غلام حیدر اتنا تشدد کرنے والا تھا تو سیما ہمت کر کے 3 ملک گھوم کر بھارت پہنچی ہے، تو کیا یہ پاکستان میں رہ کر غلام حیدر کی شکایت اپنے گھر، خاندان، آس پڑوس یا تھانے کے لوگوں کو بتا سکتی تھی؟ لیکن ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ سیما جھوٹی ہے۔ جس عورت کی آنکھوں میں مرچی ڈالی جائے اس عورت کی آنکھوں میں انفیکشن ضرور ہوتا ہے۔ کیا سیما کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ جھوٹی ہے، چور ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، یہ گندی عورت۔ اس کو فیمس ہونا تھا تو اس طرح گندے طریقے سے مشہور ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج پوری بھارت اس کو کوٹھے والی، ناچنے والی کے نام سے پکار رہی ہے۔ ہر گندا الفاظ سیما کے نام سے جڑ رہا ہے۔ سیما بولتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی، اور جب کیا تھا، جب اپنے بچوں کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر 7 دن کے لیے چلی گئی تھی سچن کے پاس عیاشی کرنے، تب اپنے بچے یاد نہیں آئے؟ سچن خود بول رہا ہے کہ سیما تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، پر میں نے خود سیما کو بھیجا کہ بچے انتظار کر رہے ہوں گے، تم جاؤ۔ آپ لوگ دیکھیں کتنی جھوٹی ہے کہ میری سانسیں رکتی ہیں، میں اپنے بچوں کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میری سانس رکتی ہے۔ جب 7 دن رات سچن کے ساتھ رہ کر آئی بے غیرت کتی عورت، اپنے بچے اس کو یاد نہیں آئے؟ اپنے بچوں کی دہائی دے رہی ہے۔ اب یہ اے پی سنگھ بہت گندا آدمی ہے، یہ اس کی سیاست ہے، اس کو پتہ ہے جب تک سیما کی عمر ڈھلے گی سیما کی بیٹیاں جوان ہو جائیں گی اور پھر اے پی سنگھ سیما اور غلام حیدر کی بیٹیوں کی کمائی کھائے گا۔ بہت ہی نیچ اور گندا آدمی ہے یہ اے پی سنگھ۔ اللہ سے دعا ہے غلام حیدر کو جلد از جلد بچے مل جائیں اور سیما کو بھی پاکستان لے کر آئے، کیونکہ سیما غلام حیدر کی بیوی ہے، بنا طلاق کے گئی ہے۔ سچن پر بھی کیس ہونا چاہیے اور سزا بھی کس طرح سزا بھی ملنی چاہیے کہ کس طرح اس نے ایک شادی شدہ بچوں والی عورت کو بہلا پھسلا کر بھگا کر لے آیا۔ اگر بھارت سرکار نے سچن کی فیملی اور اے پی سنگھ کو سزا نہیں دی تو ہر عورت، ہر انسان ان لیگل طریقے سے بھارت پہنچ جائے گا اور بھارت کا نام بدنام ہوگا۔ جس طرح اے پی سنگھ سیما کی حمایت کر رہا ہے، کس حق سے یہ سب کر رہا ہے؟ اپنے ایسے کوئی بہن بھائی بنتا ہے کیا؟ اور وہ بھی پاکستان کی عورت تف ہے اے پی سنگھ پر۔ اگر اے پی سنگھ اچھا آدمی ہوتا تو سیما کو سمجھا بجھا کر پاکستان بھیجتا، کیونکہ سیما نے غلط قدم اٹھایا ہے، اپنے شوہر کو دھوکہ دیا ہے، ان لیگل طریقے سے بھارت پہنچی ہے، لیکن اے پی سنگھ نے سیما کو صرف عیاشی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر سیما کی جگہ غلام حیدر وہاں پہ پہنچتا اگر کسی لڑکی کے لیے، تو کیا بھارت والے اس کو اس طریقے سے جگہ دیتے یا اسے رکھتے؟ نہیں رکھتے، لیکن یہ ایک عورت تھی، اس لیے اس کی عزت بھی لوٹ رہے ہیں اور اس کو میڈیا میں بٹھا کر اس کی کمائی بھی کھائی جا رہی ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔